السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 18 ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ حدیث کا جز بھی آپ کے سامنے ہے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ واللہ العظیم، اس حدیث پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا سا اس کے اوپر ہم توجہ کر لیں، ہمیں بہت سی باتوں کا جواب مل جائے گا اور ہماری بہت سی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا سے الگ تھلگ نظر آؤں، میرے پاس جو ہے وہ بہترین انسان ہونے کا میرے پاس جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہو، میں دنیا کو جو ہے وہ بتا سکوں کہ میں ایک بہتر انسان ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو پوری ہمارے اس معاشرے کی دوڑ جو ہے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور اس میں مرد بھی شامل ہیں، اور اس دوڑ کے بارے میں ہمیں بچپن سے ہی لگا دیا جاتا ہے۔ ہماری یہ دوڑ نہیں تھی، ہمارا یہ مشن تھا ہی نہیں، ہمارے یہ ٹارگٹس تھے نہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا تھا، یہ تو تھے نہیں۔ ہم نے تو اور ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کرنا تھا، ہم نے اور منزلوں کی طرف جانا تھا، ہماری منزل تو اور ہے، اور وہ منزل کا راستہ بالکل صاف سیدھا اور مطلب بالکل کلیئر ہے، ہم نے اس طرف جانا تھا، لیکن ہمیں لگا دیا گیا۔ وہ لگانے کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ہمارا نصابی نظام جو ہے، کتابی نظام، سکولز کا نظام، یونیورسٹی کالجز کا نظام، اور ہمارے معاشرے کی کچھ عام روایات جو ہیں ہمیں اس دوڑ کی طرف لگا دیتی ہیں، اور کچھ ہم فطرتاً ہمارا میلان اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان، وہ زبان جس کے حوالے میں ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے دین کے حوالے سے، یعنی کہ دین کے حوالے سے اللہ کے نبی کی زبان سے جو بھی ادا ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ جو نطق ہے اللہ کے نبی کا، جو کلام کرنا ہے دین کے حوالے سے، تو وہ خالصتاً اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی حدیث بھی وحی ہے۔ جس طرح قرآن آج تک محفوظ ہے اور حدیث بھی آج تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ تو اس زبان سے اللہ کے نبی بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صرف ایک دفعہ کہہ دیتے کہ خیرکم، بہتر وہ ہے لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے کیا کہا؟ 2 مرتبہ کہا، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین تم میں سے وہ ہے، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے کتنے مسائل حل کر سکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ یہ حل ہوا، جو آج ہم کامیابیوں کی طرف ہماری دوڑ ہے، ڈگریوں کی طرف ہماری دوڑ ہے، ہم لگے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کا ہمیں احترام نہیں ہے، ہمیں ہم بس کامیاب مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مشہور بندہ جو ہے وہ مقبول بھی ہو۔ مقبول وہی ہوتا ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے، جس کو اللہ کے نبی قبول کر لیں تو مقبول وہ ہے، بہتر وہ ہے جس کو اللہ کا نبی بہتر کہیں، اور بہتر وہ ہے جس کو قرآن بہتر کہے، بہتر وہ ہے جس کو نبوت والی زبان بہتر کہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم، بہتر وہ ہے۔ اب بہترین شخص کی، اشخاص کی صفت کیا ہے؟ لأہلہ، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ اہل کا لفظ عموماً
ہمارے معاشرے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے وہ مثال بھی ہے نا کہ بھئی پوچھا جائے کہ آپ کہاں تھے، جی میں گھر والوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، تو وہ کہنے والے کی مراد جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور پوچھنے والے کی مراد بھی ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ تھے، اور بتانے والا بتاتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف تھا یا کہیں پہ گیا تھا. یہ ہمارے عام معاشرے میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، گھر والے. اب گھر والے سے مراد اگر لغوی معنی لیں تو یہ بیوی مراد ہے. اگر ہم اس کی اصطلاحی معنوں میں جاتے ہیں تو اس کی بیوی مراد ہے، اس کے بیٹے مراد ہیں، اس کی بچیاں، اس کی بیٹیاں مراد ہیں، ایک پوری فیملی مراد ہے اس سے. تو آج ہماری پرابلمز کیا ہیں کہ ہم پیرنٹس کا مسئلہ کیا ہے، بچوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ اس حدیث نے اس کا مسئلہ حل کیا. پیرنٹس کے لیے مسئلہ کیا حل کیا کہ ان کو بہترین کہا، آپ بہتر ہیں تب جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، بچوں کو شروع ہی سے ان کو نماز کی طرف لگائیں گے، ان کو حلال و حرام کا بتائیں گے، ان کو ان کی جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت کے اندر جو چینجنگ آتی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ دلائیں گے، ان کو کہاں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا، کہاں نہیں بیٹھنا سکھائیں گے، تو پھر آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں، اور آپ دنیا کی بہترین بیوی ہیں، کیونکہ آپ کو بہترین کا سرٹیفکیٹ دنیا کے کسی عام شخص نہیں بلکہ خیر البشر اور سید البشر اور سید الانبیاء جو امام سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس کو نبی زبان سے کہے کہ وہ بہترین ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. ہمیں تو وہ بہتر لگتا ہے جس کے پاس مال ہے، ہمیں وہ بہتر لگتا ہے جس کے پاس گاڑیاں ہیں، ہمیں وہ بہتر لگتا ہے جس کے پاس اچھی اور خوبصورت بیوی ہے. یہ نہیں ہے. انسان اچھا بنتا ہے اپنے اخلاق کے ساتھ، انسان اچھا بنتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، انسان اچھا بنتا ہے اپنے اقوال و افعال کے ساتھ. رنگت جو ہے یہ بہترین ہونے کا معیار نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے نے رنگت کو بہترین ہونے کا معیار بنا لیا ہے، اور کامیابی کا معیار بھی پیسہ سمجھ لیے. یہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا آپ بہترین تب ہیں جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آج ہمارا المیہ کیا ہے، بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہے، پیرنٹس ٹائم ہی نہیں دیتے. اور ایون کہ بیوی کے پاس شوہر کے لیے ٹائم نہیں، اور شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم آتے ہیں سارا دن آفس میں، سارا دن کام کیا، رات آئے موبائل پکڑ کے بیٹھ گئے، کھانا کھایا موبائل شروع، 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل. بیوی اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، شوہر اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، بچے اپنے موبائلس پہ گیمز کھیل رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے. تو جو ٹائم بچوں کو دینا تھا وہ کب دینا ہے؟ رات لیٹ سوئے، صبح فجر بھی ہم نہیں پڑھتے، آفس کے لیے تیار، بچوں کو اسکول بھیج دیا، پیرنٹس آفس چلے گئے، ماں نے کر کے کچھ کام کر لیا، اگر ماں جاب نہیں کر رہی، یعنی کہ بیوی جاب نہیں کر رہی، تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسی روش اختیار کر چکا ہے کہ جس کی جو نتیجہ ہے وہ تباہی ہے. تو اگر ہم نے تباہی سے بچنا ہے، ہم نے پوری اپنی فیملی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. فیملی سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے خیرکم لأہلہ، بہترین وہ ہے، کامیاب وہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کی مقربہ بندی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، اور دونوں اپنی فیملی کے لیے، اپنے متحد بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بہتر ہیں. تو وہ انسان بہتر ہے. تو اس کے اندر اور بڑی باتیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو اس حدیث کے اوپر. تو پورے جو ہے وہ ایک پورا فیملی سسٹم میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن آڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ سننے میں بھی کچھ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.